رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالى عن مشابهة إلى الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء والضراء في جميع الحالات. الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم عن الضلالات. أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں منظور القبول فرمائے. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، علماء کرام، ذاکرین نظام جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں، مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور القبول فرمائے. ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری سید الشہداء کا صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری سید الشہداء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خالق کائنات کا پاک کلام سورہ الکاف
پارہ نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا حبیب قل، ان سے کہو، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو، پوچھو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پھر ان کو بتاؤ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی کوشش بھٹک گئی ہے، رہ گاں چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ خلاصہ، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو اپنے اندازے، اپنے گمان کے مطابق تو نیکی کر رہا ہو، لیکن فی الواقع وہ نیکی نہ ہو، یا فی الواقع وہ نیکی ہو لیکن اللہ اس کی وہ نیکی شمار نہ فرمائے۔ نماز پڑھے لیکن اللہ قبول نہ فرمائے، روزہ رکھے اللہ قبول نہ فرمائے۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں اور عمل کو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ عبادت ہے، نیکی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ عبادت اور نیکی نہیں ہے۔ بہت زیادہ تنبیہاتی جملہ ہے، بہت زیادہ قابل توجہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ بندہ ساری زندگی کسی شے کو، کسی کام کو عبادت سمجھ کے کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کرنے سے پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ جو کر رہا ہوں اللہ کی عبادت ہے۔ میرا گمان، میرا اندازہ عبادت نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ کر لوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھوں، نماز عبادت نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا ہے روزہ رکھوں، آج سارا دن بھوکا پیاسا ہوں، نہیں ہے۔ جتنی دیر تک اس نماز اور روزے میں اللہ کی رضا اور ارادہ اور قربت شامل حال نہ ہو۔ ابن قوا خارجی ہے، خارجی جانتے ہیں نا، وہ جنہوں نے جنگ صفین میں اور اس کے بعد مولا کے خلاف، مولا کے ہی ساتھی تھے اور مولا کے خلاف ہو گئے، مولا کے خلاف بغاوت کر لی، مولا کے خلاف نعرے بازی کی۔ مولا امیر علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے، نہ سمجھے۔ آخر مولا نے ان کو فی النار کر دیا۔ ان خارجیوں میں سے ایک ابن قوا ہے، خارجیوں میں سے بھی ایک باحیثیت، ان میں سے بھی ایک لیڈر قسم کا بنا۔ مولا امیر علیہ السلام سے اس نے پوچھا، یا علی،
یہ سورہ کہف میں جو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، وہ عبادت بہت کرتے تھے خارجی، نمازیں بہت پڑھتے تھے، رات کو روایتیں ہیں، رات کو وہ جہاں ان نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے قریب جانے سے اس طرح ان کی تسبیح اور نمازیں پڑھنے کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بناتی ہیں۔ دن کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت اور تلاوت کرتے تھے، عبادت گزار تھے۔ اس نے پوچھا ابن قوا نے، یا علی یہ آیت جو ہے ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خارجی، روایت یہ ہے خارجی مراد ہے، اور پھر تھوڑا خاموش ہو کے ارشاد فرمایا تو اور تیرے ساتھی۔ اچھا، تو اور تیرے ساتھی وہ ہیں جو بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے۔ اور کیا ہے؟ اپنے گمان میں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عبادت نہیں ہے، ان کی دنیا کی یہ زحمت جو ہے نا یہ رائگاں جا رہی ہے۔ ایک اور صفت بھی ہے ان کی، خالق نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات اور اللہ کی ملاقات یعنی قیامت اور قرآن کا انکار کرتے، کفر کرتے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ قیامت والے دن جس ترازو پہ اعمال تولوں گا ان کے لیے وہ وزن اور وہ ترازو بھی نصب نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے پلے میں کوئی شے ہی نہیں، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کیا عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں ان کے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، اس حد تک کہ ان کے لیے ترازو اور میزان ان کے اعمال تولے بھی نہیں جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ تو اور تیرے ساتھی، ابن قوا اور ابن قوا کے ساتھی۔ ابن قوا اور ابن قوا کے ساتھی کون ہیں؟ وہ جن کے دلوں میں علی کی نفرت تھی، علی کی محبت نہیں تھی۔ ابن قوا اور ابن قوا کے ساتھی وہ تھے جو علی سے محبت نہیں کرتے تھے، بغض علی رکھتے تھے دلوں میں۔ گویا علی ابن ابی طالب نے اس بات کی وضاحت فرما دی قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے کوئی میزان بھی نصب نہیں کیا جائے گا جن کے دلوں میں علی کا بغض ہے۔ اچھا، علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں، ان کے لیے اگر میزان نصب نہیں کیا جائے گا تو پھر کس کے لیے کیا جائے گا؟ وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اگر ان کے لیے نہیں کیا جائے گا تو پھر بات واضح اور طے ہے نا کہ ان کے لیے کیا جائے گا جن کے دلوں میں علی کی محبت، جو دعوی محبت کرتے ہیں ان کے لیے میزان نصب کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا محبت علی کے نعرے تھے، کام محبان علی والے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کیا لطف فرماتا ہے؟ ایک آیت کی تلاوت کرو، ختم قرآن کا ثواب دے دو۔ سانس لو، روزہ رکھا ہوا ہے،
24 گھنٹے میں جاگتے ہوئے بھی سانس لیتے رہو، سوتے ہوئے بھی بے اختیاری طور پر سانس لیتے رہو، عبادت۔ سونا عبادت ہے۔ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کراؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کراؤ، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یا کافر روزہ رکھے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ کافر روزہ رکھ لے، اب مسلمان رکھتے ہیں میں بھی رکھ لیتا ہوں، اللہ کو مانتا نہیں ہوں، رسول کو مانتا نہیں ہوں، علی سے لے کر مہدی علیہ السلام تک کسی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ مسلمان جب یہ ایک ہی ملک تھا تو دیکھتے تھے ایک دوسرے کو، اگر کوئی کافر کوئی سکھ ہندو روزہ رکھ لے تو اس کو ثواب ملے گا، تو یہ ثواب کس کے لیے؟ اللہ کے ماننے والے کو، صرف اللہ کے ماننے والے کو نہیں ہے، رسول کے ماننے والے کو نہیں۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، علی سے لے کر مہدی تک کو بھی مانتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب ایک گنا، دو گنا، 4 گنا، 5، 10، 100 گنا نہیں، یہاں گنے ہیں ہی نہیں۔ اس میں صدقہ دو تو عام دنوں میں صدقہ دینے سے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس میں وہ حد بندی ہی نہیں۔ نماز پڑھو زیادہ ثواب ہے۔ توجہ، اللہ کی سیرت ہے جی، اللہ کی سنت ہے جی۔ اللہ لطف و کرم شامل حال فرما رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہ اپنا لطف شامل حال فرما رہا ہے، اس کا رحم ہے، اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ 11 مہینے میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، متوجہ ہو جاؤ، پچھلے گناہ معاف کر دوں گا اور ثواب اتنا زیادہ دوں گا، اتنا زیادہ دوں گا کہ جس کی حد بندی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے لطف و کرم سے مسلمان، اللہ کو ماننے والے بھی جوش میں آ گئے۔ اللہ نے کہا ایک آیت تلاوت کرو، ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ ایک کھجور کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرو، غلام آزاد کرنے کا ثواب دوں گا، پیچھے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے ہر نیکی کا ثواب زیادہ کر دیا۔ رمضان المبارک میں چاند نظر آیا، تمہاری سانس عبادت ہو گئی، چلنا پھرنا عبادت ہو گیا، تمہارا سونا عبادت ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے، کہا یا اللہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، جو تو کرے گا ہم بھی کریں گے۔ وہ جو گھی 500 روپے کا کلو تھا 1000 کا کر دیں گے۔ وہ جو دال 200 پاؤں میں ملتی تھی 400 پاؤں میں دیں گے۔ وہ جو فروٹ 200 روپے کلو ملتا تھا آج 500 روپے کا کلو دیں گے۔ رمضان المبارک میں ہمارے رزق میں بھی تو برکت آنی چاہیے، زیادہ ہونا برکت نہیں ہے، حلال ہونا برکت ہے۔ اربوں روپے پاس ہوں یہ برکت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ ٹکا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اللہ کے شریف اور نیک بندے ہیں، تو اس طرح اللہ راضی۔ میں روایت پڑھ رہا تھا رمضان المبارک کے حوالے سے، تیسرا دن ہے رمضان المبارک کا، تو جو مخصوص ایک دعا ہے نا تیسرے دن کی،
اس تیسرے دن کی مخصوص دعا میں اللہ سے بندہ 3 چیزیں طلب کرتا ہے. اے اللہ مجھے اس دن میں، آج کے دن کی ہی بات کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے آج کے دن میں نیکی کے قریب فرما دے، برائی اور اپنے غضب سے دور فرما دے، اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن بندہ مومن کو جو روزہ رکھے، بندہ مومن جو صحیح معنوں میں مومن ہو، اس کے لیے 1000 محل اللہ تعمیر فرماتا ہے بہشت میں. ہر محل میں 1000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 1000 تخت، ہر تخت پہ ایک حور اللہ کی طرف سے بیٹھی ہوئی ہے جو دعائیں کر رہی ہیں آپ کے لیے. یہ رمضان المبارک آپ کو ایک درس دیتا ہے. شیرازی صاحب تشریف لے آئے. میں ان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مجالس پڑھنے والے ہیں، وقت ان کا تھوڑا قیمتی ہوتا ہے. جو رمضان المبارک آپ کو درس دیتا ہے نا، وہ درس تھوڑے سے وقت میں اب تک پہنچانا ہے. بالاکثرین اعمال میں شامل نہ ہو جانا. بالاکثرین اعمال کو کیا ملتا ہے؟ سمجھ رہے ہوتے ہیں نیکی کر رہے ہیں، لیکن نیکی نہیں ہوتی. وہ ان کے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے قیامت والے دن میں کوئی ترازو، کوئی میزان بھی نصب نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا. اس کے بالکل برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیکیاں جن کی بدیاں، برائیاں ختم کر دی جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بھی ترازو کے بغیر جہنم میں جائیں گے. اور جن کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ترازو اور میزان اور حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے امیر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا تو اور تیرے ساتھی اس سے مراد ہیں. یعنی وہ مراد ہیں جن کے دلوں میں بغض علی ہے، اور جو بغیر حساب کے تھوڑا سا کام کریں آپ کے گناہ معاف ہو گئے. بھئی ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلاؤ، پچھلے معاف کر دیے گئے. اور رسول یا معصوم کے فرمان پہ جو شک کرے یہ بھی گناہ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ رسول نے ارشاد فرمایا جو افطار کرائے کسی مومن کو روزہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو میں روزے میں ہوں، روزہ رکھ کے اگر رسول یا معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دی جائے تو روزہ باطل ہو جائے. تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ارشاد یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مایوس کر دے اس شخص کو جو اپنی زندگی میں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھے، مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہ ابھی باقی. پہلا سبق 4-5 ہیں، تفصیل کے بغیر تھوڑے وقت میں جلدی 4-5 چیزیں میں بیان کروں. پہلا، روزہ بندہ نہیں رکھتا، مریض ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھتا، تو کیا کرے؟ 14 چھٹا گندم، آٹا، کھجور، جو وغیرہ
کسی اللہ کے بندے کو جو مومن بھی ہو، شریف بھی ہو، نمازی بھی ہو، اس کو دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھنے کا گناہ یا کفارہ معاف کرتا ہوں، تجھے روزہ نہ رکھنے میں بھی اس 14 چھٹاک دینے کا ثواب عطا کروں گا۔ اچھا، ایک یہ ہے روزہ رکھ کے توڑ دیا یا رکھا ہی نہیں، یا جلدی جلدی میں۔ اگر میں وقت زیادہ لے گیا تو میں مصحف نہیں پڑھوں گا۔ شرازی صاحب اچھا مصحف خوان ہے، لیکن بات مکمل کر لوں میں۔ روزہ رکھ لیتا ہے ایک بندہ، روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے، یا رکھتا ہی نہیں ہے بغیر عذر شرعی کے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3۔ ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھے، یا ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ٹھیک، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کام کرے گا تو انسان تب نہ جب اندر سے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلطی کی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی غلطی تسلیم کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، میں ایک کے بدلے میں یہ بھی رکھتا ہوں اور 60 اور بھی رکھوں گا۔ یہ روزہ بھی رکھتا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ روزہ بھی رکھتا ہوں، ایک غلام آزاد کر دوں گا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ کر دے گا نا، میں مولوی ہوں بھائی، مولانا ہوں، مان جاؤں اس بات کو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا، اللہ کے حکم کی تجری کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ یا اللہ تیرا حکم نہیں ماننا، تو نے کہا یہ 3 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لو میں معاف کر دوں گا، تو یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں ایک کام کا رجحان اللہ کی طرف ہے اور 2 کاموں کا رجحان اللہ کے بندے کی طرف ہے۔ ایک کام کا رجحان روزے کے بدلے میں روزے رکھو، یہ تو روزہ اللہ کے لیے، اللہ جانے اور بندہ جانے۔ 2 کفاروں کا رجحان اللہ کے بندے کی طرف ہے، میرے 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، میرے ایک بندے کو جو غلام ہے اس کو آزاد کرا دو، معاف کر دوں گا۔ یہ 2 بندوں کی طرف، جو بندوں کی طرف رجحان ہے، 2 کفاروں کا، 2 سزاؤں کا۔ یا اللہ تجھے کیا فائدہ ہے، تیرے بندے کھانا کھائیں گے، تیرا بندہ آزاد ہو جائے گا، تجھے کیا ملے گا؟ آواز خالق کائنات آئے گی، بندہ بھی تو میرا بندہ ہے، میرا حکم نہیں مانا، میں گناہ معاف کر دوں گا اگر میرے بندے کو، میرے 60 بندوں کو کھانا کھلا دے، میرے ایک بندے کو آزاد کر دے، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہونی چاہیے اللہ اپنے گھر میں بلا کر، اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کر پھر اپنے بندے کی طرف بھیجتا ہے۔ روزہ میرا رکھو، نہیں رکھا تو پھر جاؤ میرے بندے کی تھوڑی خدمت کر دو، معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات، سارا رمضان روزے رکھے، چاند عید کا نظر آ گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا میں پورے کے پورے روزے قبول نہیں کروں گا۔ روزے تو نے خلوص نیت کے ساتھ رکھے ہیں، روزے تو قربتاً اللہ رکھتا رہا ہے، روزے تو نے میرے لیے ہی رکھے ہیں، میں تیرے یہ رکھے ہوئے روزے قبول نہیں کروں گا جتنی دیر تک میرے غریب مسکین بیچارے بندوں کو کھانا نہیں کھلا دیتا، جتنی دیر تک میرے بندوں کو اس کا حصہ نہیں دے دیتا۔ یہ فطرانہ اللہ کہتا ہے بندہ، یہ فطرانہ قبولیت روزے کی شرط ہے، روزے کے ثواب میں اضافے کا باعث نہیں ہے، روزے کے قبولیت کی شرط ہے روزہ فطرانہ۔
جتنی دیر تک بندہ فطرانہ ادا نہیں کرے گا اتنی دیر تک اللہ کہتا ہے میں روزے قبول نہیں کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے روزے میں اللہ نے جو روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ جو روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، روزے کے ہر حکم میں اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بندے کو بھی رکھا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا بندہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ اللہ کا بندہ مسلمان ہو تو اور زیادہ اہمیت، یہ اللہ کا بندہ مومن ہو تو اور زیادہ اہمیت۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی غریب مومن کو، کسی غریب مسلمان کو سلام کرتا ہے لیکن اس کے سلام کا انداز مختلف ہوتا ہے اس سلام سے کہ جب وہ سلام کرتا ہے کسی امیر آدمی کو، تو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ کا اس پہ غضب ہے۔ اللہ اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا۔ اللہ کے علم والا امیر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے جعل اللہ حقوق عبادہ مقدمۃً علی حقوق اللہ، اللہ نے اپنے حقوق پہ بندے کے حقوق کو مقدم رکھا ہے۔ اس رمضان میں پوری توجہ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اور اللہ کے بندے کے حقوق بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ کے بندے کی حقوق کیا یہی ہیں کہ ان کو فدیہ دیا جائے، ان کو فطرانہ دیا جائے، ان کو کفارے کے پیسے دیے جائیں؟ نہیں، بندے کے حقوق اور بھی بہت۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو 3 چیزوں کی، 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ راضی ہو جائے گا، ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت میں جگہ دے گا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول کس ایک چیز کی ضمانت کے بدلے میں یہ 4 ضمانتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا یصل الرحمہ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، جو نیک برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، میں اس کو یہ 4 چیزوں کی ضمانت دوں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ جنت میں جگہ دے گا، عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک جملہ مصعب کا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے میں پہنچے تو پاک بی بی اپنے گھر میں نہیں گئی، سید سجاد علیہ السلام کے پاس۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عبداللہ ہر روز سید سجاد کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، کافی دیر بیٹھے رہتے تھے، کافی دیر بیٹھنے کے بعد خدا حافظ کہہ کے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن سید سجاد نے کہا عبداللہ میں محسوس کرتا ہوں تو کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں پاتا، عبداللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں تو وقت کا امام ہے، اپنی پھوپھی اماں سے کہو وہ گھر بھی نہیں کہی گئی۔ اس گھر میں بھی کوئی انتظار کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ بات کہہ کے چلے گئے۔ سید سجاد نے پاک بی بی سے کہا عبداللہ آئے تھے اور یہ بات کہتے تھے۔ ارشاد فرمایا بیٹا تو وقت کا امام ہے، جو تیرا حکم ہو۔ کہا پھوپھی اماں میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ کی خواہش کو رد کیا جائے۔ پاک بی بی اپنے گھر میں آئی، شام کا وقت ہو رہا تھا،
حضرت عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی تھوڑی کمزور ہو چکی تھی، گھر میں نہیں تھے جس وقت پاک بی بی اپنے گھر میں آئی، سین کے وسط میں بی بی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب عبداللہ گھر میں آئے، دیکھا کوئی ضعیفہ ہے گھر کے وسط میں، سین کے وسط میں بیٹھی ہوئی ہے۔ قریب آ کر حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں، بی بی تو کون ہے، اس وقت میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ پاک بی بی نے سر اٹھا کر عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، عبداللہ کربلا میں اجڑ جانے والوں کو بھلا کون پہچانے گا؟ عبداللہ کے جسم پہ کپ کپی آئی، عبداللہ کانپنے لگے۔ عبداللہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے، بات لبوں تک آئی لیکن ادا نہ ہوئی، ہونٹ کپ کپائے لیکن بات ادا نہ ہوئی۔ بی بی نے پوچھا، عبداللہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے؟ تیرے ذہن میں کوئی سوال ہے، پوچھ لے۔ عبداللہ نے کوشش کی، بات ادا نہیں ہوئی۔ بی بی نے کہا، عبداللہ کیا یہی پوچھنا چاہتا ہے نا، جب میں تیرے گھر سے چلی تھی تو تیرے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے میرے ساتھ تھے، یہی پوچھنا چاہتا ہے نا کہ تیرے شہزادوں نے کربلا میں کس طرح جنگ کی؟ عبداللہ نے کہا، بی بی نہیں پوچھنا چاہتا۔ کہا، پھر کیا یہ پوچھنا چاہتا ہے کربلا میں اکبر کس طرح لڑے تھے؟ کہا، نہیں پوچھنا چاہتا۔ کیا یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ عباس کربلا میں کس طرح لڑے تھے؟ کہا، نہیں پوچھنا چاہتا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، عبداللہ ہمت کر، پھر پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، بی بی جنگ صفین ہو رہی تھی، تیرے بابا علی نے کہا تھا میرے سارے بیٹوں میں بہادر بیٹا حسین۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کے بہادر بیٹے نے کربلا میں جنگ کس طرح کی تھی؟ بی بی نے سر اٹھایا، عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، عبداللہ جب علی کا بہادر بیٹا عباس مرا بیٹھا، جب علی کا بہادر بیٹا اکبر مرا بیٹھا، اس وقت نیام سے تلوار نکالی، فوجی اشکیا پہ حملہ کیا، فوجی اشکیا پہ حملہ کرتا بھی جا رہا تھا، رو رو کر کہتا جا رہا تھا، آؤ دیکھو جنگ اس کی جس کا عباس مارا گیا، آؤ دیکھو جنگ اس کی جس کا اکبر مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم۔ ماشاءاللہ احسان ہے قبلہ زمان الحسینی صاحب 21 رمضان بعد نماز فجر مام بارگاہ کاظمیہ محلہ نور پر پڑھے بسلسلہ شہادت سرکار مولانا پڑھنے والے کافی سبان تشریف فرمان دے بسلسلہ شہادت علی علیہ السلام دے شہادت دے سلسلے سے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ ماتمیہ کے شرکت استدائے 21 رمضان بعد نماز فجر